الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کہیں پر ایک دوست دوسرے دوست کو راضی کرنے میں لگا ہے، کہیں ماتحت اپنے افسر کو راضی کرنے میں لگا ہے، کہیں خامد اپنی بیوی کو راضی کرنے میں لگا ہے، کہیں کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو راضی کرنے میں لگا ہے. مرد ہو یا عورت، آپ اگر غور کریں گے تو ہر ایک کو دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. چھوٹے بڑوں کو راضی کرنے میں لگے ہیں، شاگرد استاد کو راضی کرنے میں لگے ہیں، تو معلوم ہوا کہ زندگی میں انسان کسی نہ کسی کو راضی کرتا ہی ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں لگا ہو، جس کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا جینا مرنا سب کا سب اس لیے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ خوش نصیب انسان ہے، اور واقعی یہ بہت بڑی انسان کے لیے نعمت ہے. چنانچہ تین چیزیں بہت بڑی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اس کی ذات بڑی ہے، فرمایا اللہ اکبر، اس کی یاد بہت بڑی ہے، تو ارشاد فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد بھی بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کی رضا بھی بڑی ہے، ورضوان من اللہ اکبر. یہ تینوں چیزیں بہت بڑی ہیں. بہرحال ہمارے مشائخ نے اس بات پہ کافی تفصیلی بحث کی کہ رضا کسبی چیز ہے یا وہبی چیز ہے. کسبی کہتے ہیں کہ جو محنت سے کمائی جا سکے، حاصل کی جا سکے. وہبی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ عطا کرے تو ملے. اس بات پہ کافی تفصیلی بحث ہوئی. جو اہل خراساں کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ یہ کسبی چیز ہے. کسبی کا مطلب جو محنت سے حاصل ہو سکتی ہے، اور دلیل انہوں نے اس کی یہ دی کہ اس کو حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اچیویبل ہے تو حکم دیا. اگر اچیویبل ہی نہ ہوتی تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی تکلیف ہی کیوں دیتے؟ تو انہوں نے اس کی یہ دلیل دی کہ یہ کسبی چیز ہے. اہل عراق نے کہا کہ یہ وہبی چیز ہے. انہوں نے کیوں کہا یہ وہبی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ احوال میں سے ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ سلوک کے 10 مقامات ہیں
توبہ، انابت، زہد، ریاضت، ورع، صبر، توکل، تفویض اور تسلیم اور رضا. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رضا احوال میں سے ہے اور احوال اللہ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں، اس لیے یہ مواہب میں سے ہے، مقاصد میں سے نہیں ہے. ہمارے مشائخ جو تھے انہوں نے دونوں کے درمیان تطبیق دی. انہوں نے فرمایا کہ رضا ابتدائی درجے میں کسبی ہے، مگر اس کا کمال حاصل کرنا یہ واحد اللہ کی دین ہے، جس سے اللہ تعالیٰ چاہے راضی ہو جائے. چنانچہ اس بات کے اوپر سب لوگ متفق ہو گئے. تو اللہ رب العزت بندے سے راضی ہو جائیں، یہ بندے کی خوش نصیبی کی انتہا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ بشر اور اللہ تعالیٰ اس کے وہم و گمان سے بالا تر، تو بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ بتائیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر اسلام کوہتور پر تشریف لے گئے. تو کوہتور پر جا کر انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ میری قوم پوچھتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ تو بہت آسان ہے. اپنی قوم سے کہو کہ یہ سب اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، اگر یہ اپنے دلوں میں مجھ سے راضی ہیں تو میں پروردگار ان سے راضی ہوں، اور اگر ان کے دل میں میرے بارے میں شکوے موجود ہیں تو میں بھی ان سے ناراض ہوں. تو کام کتنا آسان کر دیا. اب ہر بندہ یہ ججمنٹ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے وہ اللہ سے بڑا راضی ہوگا، بہت خوش ہوگا اپنے اللہ سے، بہت اسے پیار ہوگا اللہ سے. اللہ کی تعالیٰ کی تعریفیں اس کی زبان سے نکلیں گی. میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے تو میری امیدوں سے بڑھ کر میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا. تو اسی دنیا میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے راضی ہیں. تاہم حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا کہ ہمیں 3 چیزوں سے راضی ہونا چاہیے. 3 چیزوں سے ہر مومن کو راضی ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی اس کو زبان سے کرنا چاہیے کہ میں 3 چیزوں سے راضی ہوں. ایک، بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، اس بات سے بندہ راضی ہو. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے یہ ایک بہت ہی اہم لفظ ہے. چنانچہ اس کی داستان یوں شروع ہوئی کہ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو عالم ارواح میں اکٹھا فرمایا اور ان پر تجلی فرمائی اور ان سے کلام فرمایا. کلمہ احیانا، اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ مخلوق کو جواب دینے کا پتہ نہیں تھا تو سب روحیں حیران تھیں. تو اتنے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا. تو جب نبی علیہ السلام نے یہ لفظ کہا تو ان کی اقتدا میں ساری روحوں نے اس بات کی اس کو ریپیٹ کیا اور کہا قالوا بلا. چنانچہ نبی علیہ السلام معلم الانسانیت بھی ہو گئے، سب انسانوں کے معلم ہیں، انہوں نے سکھایا.
جب سب انسانوں نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ میں اب تمہیں آزماؤں گا کہ تم دنیا میں جا کر کس کو رب مانتے ہو۔ زبان سے تو کہہ دیا، کیا واقعی تم عمل بھی اس کے مطابق کرتے ہو؟ یہ دنیا اس لیے دارالامتحان کہلاتی ہے کہ اس بات کو پرکھنے کے لیے اللہ نے بندوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب اس دنیا میں قدم قدم پہ ہمیں پرکھا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہیں پالنے والا کون ہے۔ ایسے دھوکے ہیں دنیا میں توبہ کہ قدم قدم پہ بندے کے ٹریپ لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو دکان سے پلنا نظر آتا ہے، کسی کو تجارت سے پلنا نظر آتا ہے، کسی کو اپنی انڈسٹری سے پلنا نظر آتا ہے، کسی کو اپنے باغ سے پلنا نظر آتا ہے، اور خدا سے پلنا تھوڑے بندوں کو نظر آتا ہے۔ زیادہ وہی ہیں جو اسباب کے پیچھے پڑ گئے۔ دفتر نہیں جائیں گے تو پلیں گے کہاں سے، کارخانہ نہیں چلے گا تو پلیں کہاں سے۔ ایک ایسی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے جماعت کے بھائیوں کو، وہ پوری دنیا میں ایک دعوت دے رہے ہیں، ایک نعرہ لگا رہے ہیں، ایک بات چلا رہے ہیں اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ لوگوں تم اسباب سے نہیں پل رہے، تمہیں مسبب الاسباب پال رہا ہے۔ یہ سبب ہیں، کسی کا سبب اللہ نے یہ بنا دیا، کسی کا یہ بنا دیا۔ اس میں ہماری اپنی محنت کا بھی دخل کوئی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا وہ ملنا ہے، بس ہمیں ہاتھ ہلانے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ دیکھنے میں انتہائی بیوقوف ہوتے ہیں، کاروبار بڑا چل رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بڑے پی ایچ ڈی اور بڑے ڈبل ایم اے اور کیا کیا ڈگریاں ہوتی ہیں، اور بیچارے مہینے کے آخر پہ کہہ رہے ہوتے ہیں بلا لو مدینے والے، اس لیے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معیشت تو ہم نے تقسیم کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ہمارے بھائی جان کے ایک شاگرد تھا، میٹرک کا اس نے امتحان دیا تو فیل ہو گیا، اتنا شرمندہ کہ وہ شہر چھوڑ کے ہی چلا گیا۔ 8-9 سال کے بعد ایک دن ان کو ملا تو انہوں نے اس سے سلام دعا کے بعد پوچھا بھائی نظر ہی نہیں آیا کہاں چلے گئے؟ کہنے لگا جی میں تو شہر چھوڑ کے چلا گیا تھا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، میں لوگوں کو کیا چہرہ دکھاؤں، لیکن استاد جی میرے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہوئی کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ اب وہ استاد ہیں اس کے، وہ سے کہہ رہے ہیں تو کیا رہا ہے؟ کہتے ہیں استاد جی میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہوا، میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ تو پھر کہتے فیل ہو کے تو میں اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا گیا، وہاں پر میں نے کسی بندے سے بات کی اور اس سے کہا کہ بھائی میں کوئی ریڑھی لگا لیتا ہوں، مجھے کچھ اپنے روٹی کے لیے کام کرنا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی تھا، اس نے کچھ میری ہیلپ کر دی، تو میں ایک ریڑھی لگانے لگا، اس پر بنیانیں جرابیں بیچنے لگ گیا، ادھر سے لے آتا بیچ کے واپس دے دیتا۔ پھر ریڑھی کی بجائے میں نے ایک دکان کے آگے چھوٹی سی جگہ بنا لی، جو دکان کے آگے جگہ بنی ہوتی ہے، پھر اور جگہ بڑی بن گئی۔ اللہ نے میرے کام میں برکت دی تو استاد جی 8 سالوں میں فیصل آباد میں کپڑے کی تھوک کی 2 دکانوں کا مالک ہوں۔ فیصل آباد میں کپڑے کی تھوک کی ہول سیل کی 2 دکانوں کا مالک ہوں، اور استاد جی اگر میں میٹرک میں پاس ہوتا
تو میں تو کسی دفتر میں کلرک لگا ہوتا اور اب تک اللہ کے شکوے کر رہا ہوتا. تو مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا کہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں مرغ پلاؤ بیچتے ہیں. اب ہمارے ماحول میں مرغ پلاؤ ایک عام ڈش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بہتر ہم اپنے دوستوں کے اپنے گھروں میں کھاتے ہیں. مگر اس کو اللہ نے ایسی مشہوری دے دی. شام کا وقت ایک مخلوق ہوتی ہے اور وہاں سینکڑوں کے حساب سے دیگیں چل رہی ہوتی ہیں. کروڑوں پتی وہ بندہ ہے. اگر کسی کو بتایا کیا کرتے ہو، کہتے ہیں جی میں مرغ پلاؤ بیچتا ہوں. ایک صاحب کلفی بناتے ہیں، نام ہے فرزند علی کلفی. اب کلفی بھی کوئی کام ہے مگر اللہ نے اس کی کلفی چلا دی. ایسی چلائی کہ کلفی سے وہ کروڑوں پتی بندہ بن گیا. اور بھی مزے کی بات سن لیں. ایک بندہ ہے، اس کی لسی اللہ نے مشہور کر دی. اس نے لسی بنانے کے لیے ایک بڑا ٹینک اور اس کے اندر ایک ایجیٹیٹر لگایا ہوا ہے. اب لوگ اس کے اندر دہی ڈال رہے ہیں اور چینی کی بوریاں ڈال رہے ہیں اور پائپ سے پانی ڈال رہے ہیں اور ایجیٹیٹر لسی بنا رہا ہے. اور آگے اس نے وضو کی ٹوٹیوں کی طرح کوئی 50 ٹوٹیاں لگائی ہیں اور بندے اس میں سے گلاس بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. لسی سے کروڑوں پتی بندہ بن گیا. اللہ کی شان. اللہ نے رزق دینا ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے بندے کو رزق دے دے. مجھے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے خط لکھا، کہتے ہیں حضرت میں چائے کا کھوکھا ہے. اب آپ بتائیں کہ کھوکھا کہتے ہیں کہ لکڑی کا چھوٹا سا بنا ہوا کسی جگہ چائے کا ہو، لوگ چائے پیتے ہیں. کہنے لگا حضرت آپ کو حقیقت حال بتاتا ہوں کہ چائے کے کھوکھے سے میں روزانہ 12,000 روپیہ اپنے گھر نقد لے کے آتا ہوں. 12,000 روپیہ چائے کے کھوکھے سے. یا اللہ، لوگوں کو دفتروں اور فیکٹریوں سے نہیں بچتا. تو رزق اللہ تعالی کی طرف سے ہے. جس بندے کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ رزق میرے مولا نے دینا ہے، وہ کبھی بھی خلاف شریعت عمل نہیں کرے گا. نہ اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت، نہ ملاوٹ کرنے کی ضرورت، نہ دھوکہ دینے کی ضرورت، نہ کسی مال کو غبن کرنے کی ضرورت. وہ کیوں کرے گا؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرے گا؟ ملنا تو اس کو وہی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں رکھ دیا. مگر یہ یقین نہیں بنتا. اسی لیے اس یقین کو بنانے کے لیے پھر گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، اس ماحول میں جانا پڑتا ہے، یہ بولنے پڑتے ہیں. بڑی محنت کے بعد جا کے پھر دل میں یہ بات اترتی ہے کہ واقعی اللہ تعالی ہمیں پالتے ہیں. ورنہ تو حالت یہی ہے کہ وہ دیہاتی نے ٹوٹی میں سے پانی دیکھا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ بس ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے. اس کو کیا پتا کہ پیچھے ٹینکی بھی لگی ہوئی ہے یا کچھ اور بھی لگا ہوا ہے. ہمارا بھی وہی حال ہے. ہم بھی دکان سے پیسے آتے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس دکان ہی ہمیں پال رہی. یہ جو ہے نا، کس کو ہم اپنا رب سمجھتے ہیں، یہ ایک اہم عنوان ہے. اسباب کی طرف جس کی نظر گئی وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا، اور جس کی مسبب الاسباب پر نظر پڑی وہ اپنے امتحان میں کامیاب. تو رب ہمارا اللہ ہے کہ وہ ہر بندے کو اس کا رزق پہنچا دیتا ہے. بلکہ ہم اگر کہیں نا کہ ہمیں رزق نہ ملے تو بھی ہمیں رزق مل کے رہے گا. ہم لاکھ کوشش کریں کہ رزق نہ ملے، رزق مل کے رہے گا. اس لیے کہ میرے مولا نے اس کو تقسیم فرما دیا، وہ ہمیں پہنچ کے رہے. جس طرح موت بندے کا پیچھا کرتی ہے، اس کا رزق بھی اسی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نے یہی مسئلہ کھول دیا کہ انسان کا رزق اس کو پہنچ کے رہتا ہے.
تو دیہاتی نوجوان تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں کیسے مجھے پہنچتا ہے۔ لو جی، اس نے گھر میں صبح کا ناشتہ نہیں کیا، ماں بیچاری نے پراٹھا بھی بنا دیا، سالن بھی ساتھ ہے، منت سماجت کر رہی ہے، وہ کہتے میں نہیں کھاتا۔ جب ماں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ گھر سے باہر نکلا، ماں بیچاری نے روٹی اٹھائی، وہ بھی پیچھے پیچھے۔ گاؤں کے قریب درخت تھے سائے دار، اس نے سوچا میں وہاں جا کے درختوں کے نیچے لیٹ جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں مجھے رزق کیسے پہنچے۔ وہاں جا کے لیٹ گیا، ماں بھی اس کی وہاں پہنچ گئی۔ پھر اس نے منت کی، اس نے بہت ضد کی مجھے نہیں کھانا۔ جب اس نے ضد کی تو ماں نے کھانا اس کا ساتھ رکھا کہ اچھا کھانا تو میں رکھ کے جا رہی ہوں، تیری مرضی۔ یہ کھانا یہاں پڑا تھا، وہاں سے قریب سے کہ مجھے اس کی مہک بھی نہ آئے، اٹھ کے وہاں ذرا دور ہو کے لیٹ گیا، میں دیکھتا ہوں کیسے کھانا پہنچتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس گاؤں کے چند نوجوان تھے جو چور تھے، ڈاکہ مارتے تھے، اور وہ اکٹھا مشورہ وہاں آ کے کرتے تھے، اور دوپہر کے وقت کرتے تھے کہ دھوپ کا وقت ہو تو لوگ قریب بھی نہ ہوں کوئی۔ وہ آئے وہاں آ کے جیسے مشورہ کرنے بیٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یار یہ تو کوئی خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے، جیسے تازہ تازہ سالن ہوتا ہے کہیں۔ انہوں نے ذرا ادھر ادھر دیکھا تو ان کو پراٹھا اور سالن بھی مل گیا۔ ان کا واہ بھائی واہ، بھوک لگی ہوئی تھی اور ہمیں یہ کھانا بھی مل گیا۔ جب وہ اٹھا کے لائے کھانے لگے تو ان کا جو سردار تھا اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی ممکن ہے کہ کسی دشمن کی یہ چال ہو اور اس کھانے کے اندر زہر ملی ہوئی ہو، ہمیں مارنے کا پروگرام ہو، اور اگر کسی کی یہ چال ہے تو تم دیکھو وہ آدمی کہیں نہ کہیں ہمارا نظارہ دیکھ رہا ہوگا۔ اب انہوں نے جو ذرا ادھر دیکھا تو یہ صاحب لیٹے ہوئے مل گئے، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے لے آئے تو چار تھپڑ بھی لگائے، کہنے لگے تو نے یہ رکھا ہے، زہر ملائی ہے؟ کہتے نہیں نہیں کچھ نہیں ملا ہوا اس میں۔ ان کا نہیں ملا ہوا تو کھا، کہتے جی میں نہیں کھاتا۔ اچھا تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے جی اتنی مار پٹائی کی، ٹکا کے جب اس کو مارا تو پھر لقمہ لے کے اس کے منہ میں ڈالا، جب منہ میں ٹھونسا نا، اور پیچھے سے ڈنڈے جوتے بھی پڑ رہے تھے، تو یہ کہتے اچھا اچھا مجھے مارو نہیں، میں کھاتا ہوں۔ آرام سے کھا لیا۔ ان کا یہ مسئلہ کیا؟ تب اس نے ان کو بات سمجھائی ساری کہ بھئی میرا تو یہ مسئلہ تھا، ورنہ مجھے کھانے میں رکاوٹ تو کوئی۔ خیر اب کھانا بھی کھایا اور اوپر سے مار بھی کھائی، جوتے بھی کھائے۔ تو یہ شام کے وقت گھر آ گیا۔ اب ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ بھئی چلتے ہوئے بھی ذرا صحیح طرح نہیں چل رہا، جوتے جو پڑے تھے، اور بڑا چپ چپ ہے۔ اب یہ اگلے جمعے کی انتظار میں ہے۔ اگلا جمعہ ہوا تو گاہ کی اگلی صف میں بیٹھ گیا، تو مولانا صاحب نے تقریر کی، جمعہ پڑھایا۔ تو جمعہ کے بعد مولانا صاحب کو ملا، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ مسئلے تو بتاتے ہیں، ادھورے نہ بتایا کریں، پورے مسئلے بتایا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی ادھورے مسئلے کون سے؟ کہنے لگے پچھلی دفعہ آپ نے ادھورا مسئلہ نہیں بتایا۔ کیا مسئلہ بتایا تھا؟ کہ جی آپ نے کہا تھا کہ انسان کا رزق اس کو پہنچ کے رہتا ہے۔ ہاں میں نے ٹھیک بتایا، پورا مسئلہ نہیں ادھورا مسئلہ ہے۔ ان کا بھائی یہ ادھورا مسئلہ ہے تو پورا مسئلہ تم بتا دو۔ کہنے لگا جی پورا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا رزق اس کو پہنچ کے رہتا ہے، اور جو بندہ اس کو نہیں لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوتے مار مار کے کھلائیں گے۔ تو رزق کا تو معاملہ ایسا ہی ہے۔ آپ میں سے کوئی تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جو میرے اللہ نے لکھ دیا وہ ہمیں پہنچ کے رہنا ہے، یہ مومن کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رزق دینا ہے، پہنچانا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں کوئی بھی جاندار ہے اگر تو اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ کے دامن میں کوئی پانی کا قطرہ ہوگا
تو جب تک بندہ اس قطرے کو پی نہیں لے گا اس بندے کو موت نہیں آئے گی. اب جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہم اس کے پیچھے 24 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، اور جس کو ہمارے ذمے لگایا کہ عمل کر کے مجھے راضی کرو اس سے ہم غافل ہوئے پھر رہے ہیں. تو ہماری غفلت کی انتہا دیکھ لیجئے. اس کام کے پیچھے پڑے ہیں کہ جو اللہ نے ذمہ لیا، اور جو ہمارے ذمہ لگایا کہ میرے بندو عبادت کر کے مجھے راضی کرو، اور اس کام سے ہم غفلت کرتے گئے. کہتے ہیں جی دکان کا مسئلہ ذرا حل ہوگا تو نماز پڑھنے مسجد میں آؤں گا. تو مقدم ہم نے کس کو کیا، نماز کو کیا یا اس دکان کو کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بندہ دکان نہ کرے، نہیں کرنا ہے، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ دکان کے نام پہ دین سے دور ہو جانا یا دین پر عمل نہ کر بیٹھنا یہ کہاں کا انسانیت ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمارے پروردگار. آپ غور کریں کہ انسان جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس کا سرکاری نوکر بنا دیتے ہیں. یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سرکار کے نوکر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں ایسی بچے کی کہ بچے کا رونا ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اب بتائیں اگر ویسے کوئی بندہ ڈیوٹی دے تو وہ تو زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے دے گا، اور ماں 24 گھنٹے کی ملازمہ، نہ اپنے کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی، نہ سونے کی، ہر وقت بچے کی پرواہ. یہ کس نے ان کو خادم بنا دیا؟ اللہ رب العزت نے بنا دیا. محبت ایسی ڈال دی بچے کا ایک آنسو ان سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے اس رونے کے ذریعے اس بچے کو پال دیا. کیا تھا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اگر اس بچپن میں اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے ہمیں پال رہے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں اللہ نے دودھ کی نہریں جاری فرما دی، تو کیا جب ہم پل کے جوان ہو گئے تو اس وقت اللہ نے پالنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا؟ تو یہ سارے اسباب برتن کی طرح ہیں، ان برتنوں میں اللہ رب العزت نفع یا نقصان وہ ڈال دیتے ہیں. تو ہم اپنا رب اپنے پروردگار کو سمجھیں، اسی سے امید لگائیں. اور آج سارے جہان سے امیدیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید نہیں ہوتی، یقین نہیں ہوتا. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم اپنا رب کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھ لیں. رب کہتے ہیں پالنے والا، کسی کی ضروریات کو پورا کر کے آہستہ آہستہ اس کو نقطۂ کمال تک پہنچانے والا، اس کو رب کہتے ہیں. جیسے چھوٹا سا مونا ماں باپ ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو بچپن سے پال کے جوان کر دیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا، وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. مگر اللہ کی ربوبیت میں اور بندوں کی ربوبیت میں بڑا فرق ہے. یہ مربی ہیں ایک بچے کے، اور اللہ تعالیٰ رب ہے کل کائنات کا. یہ مربی ہیں ابھی حال کے زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ مربی ہیں ماضی کے بھی، حال کے بھی اور مستقبل کے بھی. تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کا کیا کہنا؟ ساری مخلوق کو وہ رزق دے رہا ہے. کتنا رزق دیتا ہو. چنانچہ ہم نے ایک ایکویریم میں دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل ایک مچھلی ہے، اس مچھلی کا روزانہ وزن 200 پاؤنڈ کے حساب سے بڑھتا ہے. مجھے پڑھ کے تعجب ہوا، تو میں نے جو وہاں ایک انگریز تھا اس سے پوچھا کہ بھئی کوئی لکھنے میں مسٹیک تو نہیں ہو گئی؟ اس نے ہنس کے کہا کہ ہم نے تو بہت محتاط اندازہ لکھا،
ایسی بھی بلو ویل ہوتی ہیں کہ 300 پاؤنڈ وزن روز ان کا بڑھتا ہے. جس کا 300 پاؤنڈ وزن بڑھتا ہوگا اس کی خوراک کتنے ٹنوں کے حساب سے ہوگی. یا اللہ آپ اس کو بھی تو خوراک دے رہے ہیں. تو بندے کا پیٹ تو بہت ہی چھوٹا, یہ 2 روٹی سے بھر جاتا ہے. 2 روٹی تو چند چھٹانک کی ہوتی ہے نا. تو ٹنوں کے حساب سے جن کو روزی چاہیے ان کو فکر کوئی نہیں. پرندے اپنے گھر سے روز خالی پیٹ نکلتے ہیں, میرا مولا ان پرندوں کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس لوٹا دیتا ہے. واہ انسان, تیرا چھوٹا سا 2 روٹی کے بقدر کا پیٹ ہے, تو پیٹ گھر جو ہے گھر سے بھر کے نکلتا ہے اور شام کو گھر لوٹتا ہے تو آتے ہی کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا کھلا دو. ہم سے تو پرندے زیادہ بہتر ہوئے. باقی ساری مخلوق اللہ پہ توکل کرتی ہے, اللہ ان کو کھلاتا ہے, اللہ پلاتے ہیں ان کو, ان کا رزق دیتا ہے. ہمیں بھی اللہ رزق دیتا ہے, مگر ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے کہ ہم اس پر جب تک پوری محنت نہیں کریں گے یہ نہیں ملے گا. اور اس محنت کا ایسا چکر کہ نمازیں بھی قضا, مسجد کے دروازے پہ دکان ہوتی ہے اور وہ بندہ مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہوتا کہ جی میرے کسٹمر ہیں. کیا بے یقینی کی انتہا ہے. جس پروردگار نے اتنا رزق دیا اس کے دین کی محنت کے لیے وقت نہیں نکلتا. آج کسی کو کہہ دو اسے روزہ لگاؤ تو آگے سے کیا جواب دیتا ہے, وہ جی میرے سر پہ تو بڑا بوجھ ہے اور بڑا کام ہے, میں تو نکل ہی نہیں سکتا. اتنا الجھ گئے دنیا کے کاموں کے لیے, مہینوں خالی کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور دین کے کاموں کے لیے 3 دن نہیں نکلتے, چند گھنٹے گشت کے لیے نہیں نکلتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا یقین بن چکا ہوتا ہے کہ ہم جب تک دکان پر اتنا وقت نہیں دیں گے اور ہر وہ دکانداری والا طریقہ اختیار نہیں کریں گے ہماری دکان نہیں چلے گی. چنانچہ کئی لوگ تو کہتے ہیں جی آج کے دور میں سچ سے دکان کیسے چلتی ہے, ملاوٹ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, قسم اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں ہماری خرید اتنی ہے اور ہوتی نہیں. اب جھوٹی قسمیں کھا کے بیچنا اور اپنی آخرت برباد کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے. تو یہ سب بے یقینی کی باتیں ہیں. ہم اگر یقین کریں گے اور ہم شریعت و سنت کے مطابق کام کریں گے اللہ تعالیٰ رزق ہمیں پھر بھی پہنچائیں گے. تو اللہ رب العزت کو ہم اپنا رب مانیں, وہی ایک ہمیں پلا رہا ہے, کھلا رہا ہے, ہمارا رزق ہمیں پہنچا رہا ہے. دیکھیں رزق کے اندر کیا چیز شامل ہے. رزق کے اندر صرف کھانا شامل نہیں, کھانا پینا, انسان کی صحت, انسان کی بیوی بچے اولاد مکان, جو انسان کی اس دنیا میں ضرورت ہے ہر چیز اس کے رزق میں شامل ہے. تو اللہ رب العزت ہر چیز ہمیں دے رہے ہیں اور ہر بندے کو دے رہے ہیں. اور اس کے رزق پہنچانے کا معاملہ دیکھو کہ اپنوں کو بھی دے رہا ہے, وہ پروردگار پرایوں کو بھی دے رہا ہے, وفاداروں کو بھی دے رہا ہے تو غداروں کو بھی دے رہا ہے. جو اس کے وجود کو نہیں مانتے, جو دین کو نہیں مانتے, وہ پروردگار ایسا کریم ہے دنیا میں ان کو بھی دے رہا ہے, سب کو روزی پہنچا رہا ہے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پکا یقین ہو کہ وہ ہمیں روزی پہنچانے والا. بھائی بسوامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے, ساری مخلوق کو میری عیال بنا دیا جائے اور آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ برسایا جائے تو مجھے پھر بھی کوئی خوف نہیں, میرا مولا پھر بھی ان کو رزق پہنچا کے رہے. یہ رزق کا معاملہ تو ایسا ہے.
اب چونکہ اس دنیا میں دھوکے لگ جاتے ہیں، اس لیے بندہ اس سبق کو بھول جاتا ہے۔ اچھا عجیب بات دیکھیں کہ اس دنیا میں بندے کو دعا مانگنے کا جو طریقہ سکھایا گیا نا، تو اس میں یا رزاق کے ذریعے سے بھی دعا مانگ سکتے تھے، اے خالق یہ بھی دعا مانگ سکتے تھے، اے مالک کہہ کے بھی دعا مانگ سکتے تھے، مگر قرآن مجید میں جتنی دعائیں منقول ہیں وہ رب کے نام سے منقول ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں اگر ایک لڑکا ہے بچہ اور اس کی ماں کا نام ہے فاطمہ، اور وہ اپنی ماں کو بلائے فاطمہ فاطمہ، تو فاطمہ کا لفظ اس کا نام ہے، حالانکہ ماں کے دل میں بچے کے لیے وہ محبت کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا، اور اگر وہی بچہ دوسرے کمرے سے امی امی کہہ دے تو امی کے لفظ نے اس عورت کے دل کو مچلا کے رکھ دینا، بھاگے گی وہ، میرے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ تو فاطمہ کے لفظ سے اثر نہ ہوا، امی کے لفظ سے۔ کیوں؟ امی کے لفظ سے ایک نسبت ہے، اے وہ ذات جو میری ماں ہے، جس نے مجھے پالنا ہے، جو میری ذمہ دار ہے۔ تو جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو امی کا دل مچل اٹھتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں یہ سبق دیا گیا کہ دیکھو تم مالک خالق رازق کہہ کے پکارو گے ٹھیک ہوگا، مگر تم اس لفظ سے پکارو، اے رب، اے پروردگار، اے مجھے پالنے والے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے امی کے نام سے ماں تڑپ اٹھتی ہے، رب کے نام سے اللہ کی رحمت تڑپ جاتی ہے۔ میرے بندے نے مجھے پکارا، اس لیے دیکھیں ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا رب هب لي من الصالحين، جتنی دعائیں آپ کو قرآن میں ملیں گی رب کے نام سے، اس کے اندر ایک راز ہے۔ اس لیے بندہ جب یا رب کہتا ہے تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں، کون ہے پکارنے والا، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا پالنے والا ہے، اس بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس رب کے نام میں ایک عجیب مٹھاس بھی ہے، لذت ہے اس نام میں، اس کو کہنے میں بھی ایک مزہ محسوس ہوتا ہے بندے کو۔ اور عجیب بات کہ اس لفظ کو قرآن مجید میں اللہ نے استعمال بھی ٹکا کے کیا تاکہ بندوں کو سبق یاد آتا رہے کہ ان کا رب کون ہے۔ یہ سبق بھول جلدی جاتے ہیں نا۔ اب دیکھو قرآن مجید شروع جس آیت سے ہوا تو اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کا نام۔ قرآن مجید جہاں ختم ہوا اس آیت، اس سورت کی پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، رب کا نام۔ ہر 2-3 صفحے کے بعد آپ کو رب کا نام ملے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ریپیٹڈ استعمال کیا، میرے بندے اس لفظ کو بھولنے نہ پائیں، سبق ان کو یاد رہنا چاہیے کہ ان کا رب کون ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ جب اس دنیا میں محنت کر کے جائیں گے تو پھر قبر میں اے پیپر ہوگا بندے کا، تو اے پیپر کا جو پہلا کوشچن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ من ربک۔ دیکھا یہاں تیاری کروائی اور جاتے ہی پہلا کوشچن پوچھا جو سب سے امپورٹنٹ تھا، میرے بندے بتاتے رہے رب کون ہے۔ اب اللہ کا جواب تو وہی دے گا نا جس نے دنیا میں اللہ کو رب مانا ہوگا، اور جس کا اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا، شکوے کرتا رہتا ہوگا، وہ تو کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ تو ہم نے اس سبق کو یہاں پکا کرنا ہے، اور اس لفظ کو دیکھیں ایسا استعمال کیا، آگے کے جتنے بھی مقامات آ رہے ہیں ہر جگہ پہ رب کا لفظ استعمال ہو ہے۔ چنانچہ جب ملک الموت لینے کے لیے آئیں گے تو اس وقت
یہ بندہ کیا کہے گا؟ قال رب ارجعون، تو کون سا لفظ استعمال کیا؟ رب کا۔ اچھا جب قیامت کے دن جائے گا تو وہاں پل صراط سے گزرتے ہوئے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر آگے حساب کتاب ہوگا، تو حساب کتاب میں سارے بندے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو رب کا لفظ استعمال کیا۔ پھر نام اعمال تولا جائے گا، تو حساب کتاب کس کو دینا ہوگا؟ رب کو دینا ہوگا۔ جنت میں کچھ جہنم میں، تو وہاں جنت میں جا کے بھی کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ وقال الحمد للہ رب العالمین۔ یہ لفظ ہم نے عالم ارواح سے سیکھا اور جنت تک اس کا ہمیں استعمال کرنا ہے۔ جنتیوں کا کلام وہاں پہ یہی ہوگا، وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ تو بھائی جب اس لفظ نے جنت تک ہمارے ساتھ جانا ہے تو پھر اس لفظ کو کیوں نہ اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے دل میں بٹھا لیں۔ تو اس لیے ہم اللہ رب العزت سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پروردگار ہیں۔ حضرت علی عنہ ایک عجیب بات کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی فخر کافی ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اس سے بڑی ہمارے لیے عزت اور کیا ہو سکتی؟ تو یہ بات آج ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم اپنی زبان سے بھی یہ کہیں کہ ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے۔ جب ہم راضی ہونے کا اظہار کریں گے تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری چیز جس سے راضی ہونے کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہماری زندگی کے امام ہیں۔ ہمیں اس بات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہونا چاہیے کہ انہوں نے واقعی تعلیمات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح پیروی کرنی ہے کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کے بڑے سے بڑے عمل تک ہم نے ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کا ماتحت بنا دیا، ایسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انبیاء کا ماتحت بنا دیا۔ کوئی چو چرا نہیں ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس۔ جیسے امام کے پیچھے مقتدی ہو اور امام کی اقتداء نہ کرے، پیروی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہماری پوری زندگی کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر ہم زندگی اس ترتیب سے نہیں گزاریں گے تو زندگی کی نماز ٹھیک ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے موقع پہ ہمارے ہاں نوجوان شوق سے نا پالتے ہیں بکرے، دمبے، پھر شام کو ان کو نہلا کے اور ان کو لے کے نکلتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا جو پالتو دمبا ہوتا ہے نا، بس اس کو رسی نہیں ڈالی ہوتی، مالک آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، پیچھے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔
مالک کھڑا ہوا تو یہ کھڑے ہو گئے، مالک چل پڑا یہ چل پڑے، مالک نے ٹرن لیا اس نے بھی ٹرن لیا، اس کو پالتو دمبا کہتے ہیں۔ ہمارا حال نبی علیہ السلام کے معاملے میں پالتو دمبے کی طرح، پیچھے 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 پیچھے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں، معاشرت میں، معیشت میں، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور نبی علیہ السلام کی تقلید کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کو اتباع سنت کہتے ہیں، اور اس بات پہ ہم خوش ہوں کہ الحمدللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے رسول ہیں، ان سے محبت ہو، ایسی محبت کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت، اور محبت میں پھر اتباع آسان ہو جاتی ہے کہ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے، اور اس کا ہم اظہار بھی زبان سے کریں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اور تیسری چیز جس سے ہم رضامندی کا اظہار کریں وہ دین اسلام ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کی ترتیب بنائی، یہ دین ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر مکمل کر دیا اور ہم اس دین اسلام سے راضی ہیں۔ چنانچہ دین اسلام دین توحید ہے، دین روحانیت ہے، دین اخلاق ہے، دین عدل ہے، دین علم ہے، علم اور علماء کا حامی دین ہے۔ یہ خوبیاں باقی ادیان میں سب میں آپ کو نہیں ملیں گی، کسی میں کوئی ایک ملے گی، کسی میں دو ملیں گی، دین اسلام میں یہ تمام خوبیاں ملیں گی۔ یہ دین العمل ہے، عمل کرے گا بندہ تو اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ یہ ایسا دین نہیں ہے کہ بس دو نظریات ذہن میں رکھ لو اور زندگی گزارنے کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ یہ دین اخوت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے درمیان آپس میں بھائی چارہ بنا دیا، انما المؤمنون اخوہ۔ اور یہ دین غیر متعصب دین ہے، اس میں تعصب نہیں کسی کے ساتھ سکھایا گیا، اور کسی کے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، جو دین پہ آئے وہ اپنی خوشی سے آئے۔ یہ دین محبت ہے، یہ بندوں کو اللہ تعالی کی بھی محبت سکھاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت سے رہنا سکھاتا ہے۔ یہ دین مساوات ہے، چنانچہ سب اللہ کے بندے حج کے موقع پہ مفتی بھی وہی احرام باندھتا ہے، ایک عام گدھے کے اوپر سواری کرنے والا روزی کمانے والا وہ بھی وہی احرام باندھتا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب اللہ کے بندے۔ یہ دین مساوات ہے، یہ دین وہ ہے جو نظام شورا کی تعلیم دیتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ ایسا دین ہے جو نسل، زبان اور رنگت سے بالا تر دین ہے، نسل، زبان اور رنگت سے بالا تر دین ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو متقی زیادہ ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، اس میں گورے کالے عربی اجمی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دین تقوی ہے، جو بندے کو تقوی پہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ دین بر ہے، نیکی سکھانے والا دین ہے۔
یہ دین صدق ہے، سچائی کی تعلیم دینے والا دین، یہ دین جمال ہے، یعنی دین کے ہر حکم میں آپ کو ایک جمال نظر آئے گا۔ اب دیکھیں سکھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے، اور ان کا مذہب دیکھو، سارے بال جسم کے بڑھ رہے ہیں، کیا ان ہائیجینک ان کی لائف ہوتی ہے، سوچیں نا آپ۔ اور یہ دین اسلام دیکھو کہ کیا جمال جو ہے نا سکھاتا ہے زندگی میں۔ دین یسر ہے، وہ احکام لے کے آیا جو بندے کے لیے ان پر عمل کرنا آسان۔ الدین یسر، نبی علیہ السلام نے فرمایا دین میں سراسر آسانی ہے، تنگی نہیں ہے دین میں۔ تو جو بھی فطرت سلیمہ رکھتا ہوگا اس کے لیے دین پہ چلنا بہت آسان ہوگا۔ تو جس دین کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، ہم اپنے دل کی چاہت سے اس دین کے اوپر جم جائیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، نہیں، اب اللہ رب العزت نے ہمیں میچورٹی کی عمر کو پہنچا دیا، ہم نے اساتذہ سے پڑھا سنا، لہذا اب ہماری اپنی بھی اس میں ایک ول شامل ہونی چاہیے۔ یہ ذرا سوچیں، اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اب اپنے ارادے سے، اے مولا اس دین کے اتنے کمالات کو ہم جب سن چکے تو اب ہم اس دین سے اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں محبت بھی کرنی ہے اور اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پیاری دعا سکھا دی کہ صبح اور شام بندہ اس کو پڑھ لے۔ کیا دعا سکھائی؟ فرمایا کہ یہ پڑھا کرو رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی، وہ میرا پروردگار ہے، وب محمد النبیہ، میں نبی علیہ السلام سے راضی کہ وہ میرے نبی ہیں، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے گا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو ہم تین چیزوں سے راضی ہو جائیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی راضی ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، علماء امت نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی، ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بتایا۔ تو رضا کی علامات ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ اگر بندہ اللہ سے راضی ہے تو اللہ کی ہر عطا کو قبول کرے خوشی کے ساتھ۔ یہ تو نہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جب راضی ہیں تو اب اس رب نے جو بھیجا اس کی تقسیم پہ راضی رہو۔ تو اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہونا، اسی لیے میں نے کسی بیان میں یہ بات عرض کی کہ اگر کھانے میں سڑی ہوئی سبزی بھی مل جائے تو فرمایا کہ اے دوست اس سبزی کو نہ دیکھنا بلکہ اس بات کو سوچنا جب میرے اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس وقت اس نے مجھے یاد رکھا تھا۔ بس ہم اسی بات پہ راضی ہو جائیں۔ اور دوسری بات عدم عطا پہ بھی راضی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو بھی اللہ سے راضی۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد ہوگی تو اللہ سے راضی، نہیں ہوگی تو راضی نہیں ہے، نہیں، نعمت ملی تو بھی راضی، نہیں ملی تو بھی راضی، نہ ملنا بھی ہمارے لیے خیر، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ کئی مرتبہ نعمت کا نہ ملنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو رزق تنگ اس لیے دیتے ہیں کہ اگر ان کو رزق کھلا دے دیتے
تو وہ مال کی کثرت کی وجہ سے اتنے نافرمان ہوتے کہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتے. تو ایمان کی محرومی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بس ان کو گزارے کا رزق دیتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کئی بندوں کو اللہ کھلا رزق دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذرا رزق میں تنگی ہوتی تو ان کی عبادات ہی ختم ہو جاتی. کام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ کمزور بندے ایسے ہی ہیں، اللہ ان کو ساری زندگی کھلا ہی رزق دیتے رہتے ہیں. اب کس کے لیے اللہ کیا رزق پسند فرماتے ہیں یہ میرے مولا کی مرضی. ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں. تیسری علامت یہ کہ اگر اس بندے پر قبض کی کیفیت ہو تو بھی یہ عبادت میں لگا رہے. قبض کی کیفیت ایک لفظ ہے، اصطلاح ہے تصوف کی. قبض سے مراد یہ کہ بندے کے اوپر کبھی ایسی عجیب سی کیفیت آتی ہے کہ لگتا ہے سب کچھ بند ہو گیا ہے، نہ عبادت کو دل چاہتا ہے، نہ تلاوت کو چاہتا ہے، نہ کسی دین کے کام کو چاہتا ہے. عجیب کیفیت ہوتی ہے. اب اس کیفیت میں بہت سارے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں. یہ قبض کی کیفیت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے اور یہ 4 وجوہات سے آتی ہے. ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے. قبض کس وجہ سے ہوتی ہے؟ 4 وجہ سے ہوتی ہے. پہلے تو انسان کی معصیت کی وجہ سے تنبیہ کے طور پر بندے کے حالات کو سلب کر لیا جاتا ہے. نعمت دی تھی، بے قدری کرنے لگا، خلاف شرع کام کرنے لگا، اس سے نعمت واپس لے لی. جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے. تو تنبیہ کے طور پہ کہ جب اس کے پاس نہیں ہوگی نا پھر روئے گا، پھر دھوئے گا، پھر منائے گا، پھر ہم اسے واپس دے دیں گے. تو یہ قبض کئی مرتبہ گناہوں کے وبال کی وجہ سے آتی ہے. کئی مرتبہ یہ امتحان کی طرف یعنی طور پہ قبض آتی ہے. نیک بندوں پر بھی بغیر کسی ریزن کے اللہ رب العزت ایسی کیفیت طاری کر دیتے ہیں. اس کیفیت کو طاری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لذت مل رہی تھی تو عبادت ہو رہی تھی. دیکھتے ہیں جب لذت ختم ہوتی ہے عبادت پھر بھی کرتا ہے یا عبادت ہی بند کر جاتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عبد اللطف ہے یا عبد اللطیف ہے. جو عبد اللطف ہوگا وہ تو لطف آئے گا تو عبادت کرے گا، جب لطف ختم تو بس تو عبادت بھی ختم. اور جو عبد اللطیف ہوگا وہ تو لطف آئے نہ آئے اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا. تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے. تیسری وجہ قبض کی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان کے احوال کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر خود پسندی آنے لگ جاتی ہے. اس کو اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ بس جو میری کیفیت ہے وہ تو کسی کی نہیں ہے. تو جیسے اس کے اندر خود پسندی کا شائبہ آنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ بریکیں لگاتے ہیں، اس کو قبض دے دیتے ہیں تاکہ اب اس کو اپنی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اندر سے خود پسندی کا جراثیم ختم ہو جائے گا. اور چوتھی وجہ یہ کہ کئی مرتبہ انسان اپنی کیفیات میں لگ کر انوار جو ہوتے ہیں نا عالم ملکوت کے، ان کی سیر کو اصل سمجھ لیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کے راستے میں 2 طرح کے حجاب ہیں، کچھ حجاب ظلمانی اور کچھ حجاب نورانی. تو جو نورانی حجاب ہیں نا وہ اشد ہیں، وہ زیادہ اشد ہیں. تو کئی مرتبہ انسان کو ذکر کی کیفیتیں ملی، مشاہدہ ہوا بعض چیزوں کا، اس مشاہدے کے اندر لگ کر یہ اسی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کر کے اس کو اس کے اصل مقصود اللہ کی رضا کی طرف متوجہ فرما دیتے کہ تمہارا مقصود یہ کیفیات نہیں ہے،
تمہارا مقصود کچھ اور ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ طالب الکیفیات طالب مولا نیست. جو کیفیات کا طالب ہوتا ہے وہ مولا کا طالب نہیں ہوا کرتا. اور وسط میں یہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی اطاعت کرے. تو یہ 4 علامات ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ راضی ہے اپنے رب سے یا نہیں. اب دیکھیں کہ آج ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں. حیرت کی بات ہے، شادی کا موقع آ جائے تو دور کے رشتہ داروں کو بھی مناتے ہیں، معافیاں مانگ لیتے ہیں، جی سب کو راضی کر لو. بلکہ ہم نے دیکھا کہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں جو ناراض ہو کے چلی گئی تھی نا، ان کو بھی پیغام دیتے ہیں، اور جی گھر میں کام کرتی تھی چلی گئی، شادی کا موقع ہے اس کو بھی منا لو. تو گھر کے نوکروں خادموں کو منا لیتے ہیں، مگر شادی ایسے خلاف شرع طریقے سے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. تو ہم نے شادی پہ گھر کے نوکر کی جو ویلیو ڈالی، اپنے رب کی ویلیو اتنی بھی نہ ڈالی. ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کا سوچا ہی نہ. تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اسی لیے عورتوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے اور ایک فکر استعمال کرتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ہر بات میں آپ کوئی شادی کی تیاری یہ وہ، اجی لوگ کیا کہیں گے. یہ جو لوگ کیا کہیں گے کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا نہیں مخلوق کی رضا مقصود بنی ہوئی ہے. یہ کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ تو ہمیں اپنی توجہ کا قبلہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور مخلوق تو کبھی راضی ہوتی نہیں، جتنا مرضی ان کو راضی کر لو، مخلوق کبھی راضی نہیں ہوتی. واقعات تو بڑے ہیں لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی دوست تھے، اور دونوں نے اکٹھے وقت گزارا، اور دونوں ایک جیسے قد کاٹ کے اور ایک جیسے خوبصورت اور قرآن کے حافظ اور قرآن سے عشق رکھنے والے تھے. بہت ان کے عجیب و غریب آپس میں تعلقات. تو ہمارے حضرت ان کے بڑے واقعات سنایا کرتے تھے، مگر فرمایا کرتے تھے کہ امیر شریعت نے اپنی ولایت کو مزاح کے اندر چھپا رکھا تھا. یعنی ظاہر میں مزاح کرتے رہتے تھے تو لوگوں کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ روحانی طور پر کتنی مقام رکھنے والی یہ بزرگ ہیں، مگر صاحب کمال بزرگ تھے. اللہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں. قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر. کافر ہندو کلمہ پڑھا کرتے تھے ان کا قرآن سن کر، ہندو کلمہ پڑھا کرتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے. جب مجمع کہتا تھا نا قرآن پڑھو تو کئی دفعہ ترنگ میں آ کے کہتے تھے تم سید کے بیٹے کا قرآن نہیں سن سکو گے. یہ کہا کرتے تھے، سید تھے، کہتے تھے تم سید کے بیٹے کا قرآن نہیں سن سکو. اللہ اکبر. ایک دفعہ سر سید صاحب کا جو ادارہ تھا وہاں پر ان کو کسی نے انوائٹ کر لیا اور شاہ صاحب بھی چلے گئے. جب وہاں گئے تو مزاج ہی اور تھا وہاں. اب بلانے والے تھوڑے اور جو مخالف تھے وہ زیادہ. چنانچہ شاہ صاحب کو جب سٹیج پر بلایا گیا تو کالج کے لڑکوں نے ادھم مچانا شروع کر دیا کہ ہم اس بندے کی تقریر نہیں سنیں گے. عجیب تماشا. شاہ صاحب نے بچوں کو چپ کر کے کہا، چپ کروا کر کہا کہ دیکھو بچوں، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آپ اگر تقریر نہیں سننا چاہتے تو میں بھی نہیں سناتا، لیکن چونکہ آ گیا ہوں تو کیا اتنی اجازت ہے کہ میں ایک قرآن کا رکوع سنا جاؤں؟ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کے اوپر کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا. مخالفوں کو بھی چپ ہونا پڑا. شاہ صاحب نے جو قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک رکوع میں لوگوں کے دل مو لیے، سناٹا چھا گیا. جب رکوع ختم کیا تو شاہ صاحب نے کہا
بھائی اگر اجازت ہو تو میں اس رکوع کا ترجمہ بھی سنا دوں؟ تو طلباء نے کہا جی. شاہ صاحب نے 2 گھنٹے تقریر کر کے وہاں دعا کروائی. اللہ عجیب بزرگ تھے. ان کی باتیں سنانے لگوں تو یہ مستقل الگ وقت چاہیے، لیکن یہ مزاح کی بات سناتا ہوں. بہت گورے تھے اور بال رکھتے تھے کانوں کی لو تک اور سیدھی مانگ نکالتے تھے، اور بال ان کے بڑے بہت ہی خوبصورت بال تھے. چہرہ منور چہرہ تھا، خوبصورت چہرہ. چنانچہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنی داڑھی کے بالوں کو سیاہ کر لیا. اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو بیوی تو عادی تھی سفید بال دیکھنے کی، تو گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے دیکھا یہ تو کوئی سیاہ بالوں والا آ گیا، تو بیوی بھاگی پردہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے دور سے پکارا اور کہنے لگے او اللہ کی بندی، میں نے تیرے لیے منہ کالا کیا، تو بھی مجھ سے دور بھاگتی ہے. او اللہ کی بندی، میں نے تیرے لیے منہ کالا کیا، تو بھی مجھ سے دور بھاگتی ہے. اللہ. تو عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں کو راضی کرنا بندے کے بس کی بات نہیں. واقعی ایسا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں خط بھیجا کہ ام المومنین آپ مجھے کچھ نصیحت کریں. تو ام المومنین نے لکھنے والے سے پردے میں خط لکھوایا، بہت تھوڑا مختصر لیکن عجیب مضمون ہے کہ الحمد کے بعد بالآخر یہ لکھوایا کہ اگر آپ اللہ رب العزت کو راضی کریں گے اور اس میں لوگ آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ناراض لوگوں کے دلوں میں پھر بھی آپ کی محبت ڈال دیں گے. اور اگر آپ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مخلوق کے دلوں میں تمہارے لیے بغض ڈال دیں. 100% پکی بات ہے. جو انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے اللہ مخالفین کو بھی موافق بنا دیتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے بندوں کی خاطر، وہ بندے بھی اس سے راضی نہیں ہوا کرتے. تو اس لیے راضی کرنے والی ذات، یعنی کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے. ربا تو راضی تے سارا جگ راضی. اس لیے اکابرین ہمارے ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دیکھا وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے تھے، ہر بات میں اللہ کی رضا ڈھونڈتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے. اب یہاں پر ایک بات ہے، ایک نقطہ ذرا کھولتا چلوں. رابعہ بصریہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کر اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا وہ شعلہ لے کر چل پڑی. کسی نے کہا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ بس میں پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور شعلے سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ نہ تو لوگ جنت کی طلب میں عبادت کریں نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت کریں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں. اب ظاہر میں تو یہ بڑا عجیب معرفت کی بات نظر آتی ہے، لیکن مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی تفصیل لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں، اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ رابعہ بیچاری اگر سر سے واقف ہوتی تو یہ کام نہ کرتی. یہ الفاظ ہیں کہ رابعہ بیچاری اگر سر سے، راز سے، حقیقت سے واقف ہوتی تو یہ نہ کرتی. پھر فرماتے ہیں کہ جنت کو طلب کرنا عین عبادت ہے. کیوں؟
پھر اس کے دلائل دیتے ہیں، اور دلیلوں میں سب سے مضبوط دلیل یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. جب اللہ بلاتا ہے تو اس کی تمنا رکھ کے وہاں پہنچنا اللہ کی منشا کے مطابق. تو یہ کہنا جی مجھے جنت کی طلب نہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے. تو جنت کی نعمتوں سے محبت رکھنا، ان کی چاہت رکھنا، یہ عین عبادت ہے، یہ خلاف شرع بات نہیں ہے. ہاں اتنا فرق ہے کہ نوجوان بچے ہوتے ہیں، وہ مل بیٹھتے ہیں تو وہ شاید جنت میں فقط حور و قصور کو دیکھتے ہیں، مگر اہل اللہ جنت میں جا کر اللہ کی رضا ملنے کو دیکھتے ہیں. یہ ایک عجیب نقطہ ہے. اسی لیے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے شان سے یہ عجیب معلوم ہوتی ہے. لوگوں کے بیٹے مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، فوت ہو جاتے ہیں اور وہ صبر کر لیتے ہیں، مگر یہاں ایک نبی علیہ السلام اور اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ اکبر، آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ کیوں اتنا روئے؟ پھر اس کا جب وہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں جنتی حسن کا نمونہ عطا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں جنتی حسن کا نمونہ عطا کر دیا تھا، لہذا جو ان کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ کوئی عام حسن نہیں ہے، یہ اللہ کی کوئی خاص عطا ہے. اب یعقوب علیہ السلام روتے اس پر تھے کہ اللہ آپ نے مجھے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا فرمائی اور دنیا میں وہ نعمت مجھ سے کھو گئی، تو میں اس نعمت سے دور ہونے کی وجہ سے مغموم ہوں، لہذا اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو ہمیں جنت مانگنی چاہیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں دعا مانگو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ تو اگر رابعہ بصری کو رات کا پتہ ہوتا تو وہ ایسی بات کرتی؟ نبی علیہ السلام تو فرمائیں کہ جنت مانگو اور وہ کہے جنت کو جلاؤ، تو معلوم ہوا کہ اس نے ابھی رات کو سمجھا نہیں. سمجھتی تو جنت کی طلب رکھتی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے. ہاں فقط حور و قصور کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. اور یہ مانگنا کوئی خلاف شرع نہیں ہے، عین شریعت کے مطابق. اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں، مگر ہمیں اللہ تعالی کو راضی رکھنے کی نیت کرنی چاہیے کہ جنت ہمیں کیوں چاہیے. فقط جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے بلکہ جنت میں اللہ کی رضا والی نعمت چاہیے. تو مقصود تو اللہ کی رضا ہی ہوئی نا. تو ایسا بندہ ہو جائے کہ دنیا میں اس کو کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے عجیب شعر لکھے، ان کو دشمنوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے، تو انہوں نے اس کے جواب میں شعر لکھے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ ہے انسان کی زندگی کا آبجیکٹو کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ہمیں بس اللہ رب العزت کی رضا مطلوب ہو. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں. اب ذرا ایک بات اور سن لیجئے. جنتی جب جنت میں جائیں گے، اب میں ذرا اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں تو ذرا زیادہ توجہ سے بات سن لیجئے گا. یہ نچوڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتیں دیں گے کہ جو سوچیں گے جنتی وہ نعمتیں ان کو مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ میرے بندو تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو بندے کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا، ہمیں اور تو کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ سارے جنتی کہیں گے اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں. جب جنتی کہیں گے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے. جب جنتی زبان سے اقرار کر دیں گے اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے ایک نعمت تمہیں اور ملنی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو میدان مزید میں بلائیں گے. جنتی تیاری کریں گے، وہاں پر محفل ہوگی. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ نور کی کرسیاں ہوں گی، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، علماء ہوں گے، اور اخیر میں پھر عوام الناس کی کرسیاں ہوں گی. اور اللہ رب العزت ان کی دعوت کریں گے، پھر ان کو اپنا کلام سنائیں گے، بالآخر ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے نا، یہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، اور ہم آپ کو مزید عطا فرمائیں گے. اب اس شاک کے لیے یہ دیدار بہت بڑی نعمت ہے. یہ اگر نصیب ہو جائے تو بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ. عشق والوں کو تو اپنے محبوب کا دیدار چاہیے نا. وہ کہتے ہیں کسی نے طبیب کے بارے میں کہا کہ میں طبیب کے پاس اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے گیا تو طبیب نے کیا کیا کہ کاغذ لیا، کچھ دیر سوچا، عشق کا بیمار لکھ دیا. کاغذ لیا، کچھ دیر سوچا، عشق کا بیمار لکھ دیا. قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. میں ایسے طبیب پہ کیوں نہ قربان جاؤں کہ جس نے عشق کے مریض کے لیے نسخے میں شربت دیدار، اس کو دیدار کرواؤ محبوب کا. تو اس شاک کو تو شربت دیدار چاہیے. اور واقعی آپ نے سنا ہوگا عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. زخمی ہے، گرمی کا دن، شام کے قریب کا وقت ہے، عصر کے بعد کا. خون نکل چکا، پسینہ ہے، ہونٹ بالکل خشک ہیں. ایک ان کے ساتھی نے دیکھا تو اس نے پانی ان کو پلانا چاہا. جب پانی پلانا چاہا تو عبداللہ نے اپنا منہ بند کر لیا، ہونٹ بند کر لیے. تو اس نے پوچھا عبداللہ تمہارے منہ پہ اتنی خشکی ہے، ہونٹ خشک ہیں، اتنی گرمی، پسینہ، اور تمہارے جسم سے اتنا خون نکل چکا، تم پانی کیوں نہیں پی رہے؟ تو جب اس نے یہ کہا تو عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں پانی اس لیے نہیں پی رہا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کرنا چاہتا ہوں. میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں شربت دیدار سے اپنے روزے کو افطار کرنا چاہتا ہوں. تو یہ شربت دیدار تو اس شاک کی تمنا ہے جو ان کو نصیب ہوگا. اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. اب اس والے میں علماء نے لکھا یہ کیسا ہوگا؟ بے شبہ ہوگا، بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے مثال ہوگا. مگر یہاں پر ایک عجیب علماء نے تفصیل لکھی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دیدار اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا تو دیدار ختم کیسے ہوگا؟ دیدار اگر نصیب ہوگا
تو دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ دیدار کروا کے بند کر دیں گے تو اس میں بخالت کا شبہ ہوتا ہے کہ دیدار کروانے والے میں بخیلی ہے کہ کرنے والے کرنا چاہتے ہیں اور اس نے دکھا کے بند کر دیا، اپنے چہرے پہ پردے ڈال لیے، تو شبہ بخالت ہے۔ اور اگر کہیں کہ بندے دیدار کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ بندوں کے لیے باعث ملامت ہے کہ اللہ تعالیٰ دیدار کروا رہے ہوں اور بندے جو ہے وہ دیدار نہ کریں، تو یہ بندوں کے لیے باعث ملامت۔ تو اب بتاؤ کہ یہ دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اور واقعی بات تو ایسی ہے، لاکھوں سال جنتی دیدار کریں گے، جنتیوں کا دل نہیں بھرے گا۔ اس موقع پہ ایک عجیب شعر حضرت اختر تھانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مکھی حلوائی کی دکان میں داخل ہو جاتی ہے نا، حلوائی زور لگا لیتا ہے، وہ حلوائی کی دکان سے نکلتی نہیں۔ وہ کہتی ہے تو خواہی آستی افشاں و دامن و خواہی دامن اندر کش، کہ تو اپنا بازو چڑھا یا اپنے دامن کو کھینچ، جو مرضی کر میرے پیچھے لگ جا۔ تو خواہی آستی افشاں و خواہی دامن اندر کش، مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی۔ وہ جو مکھی ہے نا وہ حلوائی کی دکان سے جاتی نہیں۔ اگر مکھی کو میٹھے کا اطاعت اتنا عشق ہے کہ وہ کچھ بھی کر لو حلوائی کی دکان کو نہیں چھوڑتی، تو یہ عشاق اللہ کے دیدار کو کیسے چھوڑ جائیں گے بھائی؟ یہ بھی تو پھر ہلنے والے نہیں نا۔ تو یہ دیدار ختم کیسے ہوگا؟ تو حضرت اختر تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ختم ایسے ہوگا کہ اللہ رب العزت جمال کی تجلی جب عطا فرمائیں گے تو جنتی اللہ کے دیدار میں منہمک ہو جائیں گے، جب جمال کے ساتھ جلال کی تجلی عطا فرمائیں گے تو جنتی جنت کی دوسری نعمتوں میں مشغول ہو جائیں گے، نہ ان پہ بلیم نہ ان پہ بلے۔ واہ میرے مولا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے۔ جب جنت میں اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اس وقت جنتیوں سے ہم کلامی کر کے کہیں گے، اے میرے بندو تم نے کہہ دیا تھا اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، اب میں پروردگار بھی تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بندوں کی زندگی کے سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنت میں جا کر ان کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے، سبحان ربی الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جتنے دوست احباب نے دعاؤں کے پیغامات بھجوائے، خط لکھے، فون کیے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر جو دنیا میں موجود ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ
پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. اللہ اس محفل میں جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا دور آواز جا رہی ہے اور وہاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. میرے مولا آج کی رات میں ہماری بخشش فرما. اے اللہ یہ جہنم سے بری ہونے کا وقت ہے. پروردگار عالم ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے. آپ نے قرآن مجید میں دعوت نامہ بھیجا واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ ہم مسکینوں اور فقیروں کو ہم حاضر ہیں, ہم اس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں مگر ہمارا نفس اور شیطان اس راستے کی رکاوٹیں ہیں. میرے مولا ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور اس شیطان مردود کو ہمارے راستے سے ہٹا دیجئے. اور اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. رب کریم ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. پروردگار عالم ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. جسمانی بیماریوں کو دور فرما, روحانی بیماریوں کو دور فرما, کاروبار رزق میں برکتیں عطا فرما, غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی ربوبیت پر ہمیں پکا یقین عطا فرما, ایمان کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما. پوری زندگی اس محنت کے لیے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.